علماء کرام کے تازہ بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دے، جو بھی اپڈیٹ کر ایکو بالکل بند کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیر سے منتظر بیٹھے ہوں گے اور میں بھی مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اس جذبے کے ساتھ کہ جو کہوں اللہ اس پر مجھے بھی توفیق عمل دے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب کرے۔ یہ مجالس، یہ جمع ہونا، یہ جد و جہد، محنت، قد و کاوش اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ اور جب بھی ایسی مجالس میں بیٹھیں تو یہ نیت رکھا کریں کہ جو ہم سنیں اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی ہے، اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں، کاش کہ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحبو، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے،
ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائے، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، انہیں خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں جا کے۔ تو وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا، میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اوکھا کر دے، جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی موج ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے، اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خواں میں، تو نعت خوانی میں آگے ہو، بس بخشے گئے ہو، اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے۔ تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں لفظ آتے وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا۔
یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو۔ آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا۔ اس نے کتنی محنت کی، تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے، دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا، پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں، پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی۔ میاں یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور گوڈی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹیں، نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان نفس باز کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا، لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار پہاڑ صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سے لوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت آدمی ہے۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی ہوتی تو ایمان نہ ملتا۔ کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے، اتنا علم، اتنی بھاری بھرکم ڈگری سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ گائے کے پیشاب کو تبرکن پی رہا ہے، ہیڈ MBBS ڈاکٹر ہے، ڈگری دیکھیے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، گاؤ ماتا کا تبرک۔
اللہ اکبر یار، جو سکی ماں ہے اس کا پیشاب تو پیا نہیں جا سکتا، تو جو گاؤ ماتا فرضی ماں بنائی اس کا پیشاب پی رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، فہم ادراک کام ہی نہیں کر رہا۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 8-9 سال ہوگی کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں دور سے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ اگر لجاجت بھرے لہجے میں جواباً کہتا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں کے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جس نے درس نظامی پڑھا ہو، نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پرائمری کلاس کا ایک طالب علم تھا اور پاؤں کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو گوارا نہیں کر رہا، مل مل کے دو رہا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ 8 سال کا بچہ ہے، ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، روشنی اس کے من تک اتر گئی ہے۔ پتہ نہیں شعر کس کا ہے لیکن قلم توڑ دیا کسی نے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے، تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ حضور ہم آپ کے، ہمارا جینا آپ کے لیے، ہمارا مرنا آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی، ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقیم۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم حضور علیہ السلام سے بھی۔ جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے۔ تو
تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام بجا لائے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن دو ایک باتیں۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بازید بستانی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بازید بستانی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بازید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بازید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے۔ تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا نا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سمیٹ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوت گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے۔ یہ ہے تقوی، دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے۔ کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا۔ کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے۔
پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں، پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے، نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے، پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا، میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا۔ تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں، کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے، کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا، 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70-9 سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنجگانہ صدائے دل نواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا، پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے، اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا؟
दौलत, हुस्न, जवानी, इख्तदार, कोई एक चीज भी है जो तेरे पास ठहरने वाली है? तो किस चीज पे नाज करके अपने रब की दहलीज को भूल गया हुआ है? आजा पलट के। कभी आपने देखा हो कोई नालायक बच्चा घर छोड़ के भाग जाए, तो वो तो शायद किसी के बर्तन होटल पे मांज के अपने पेट की आग बुझा रहा हो, लेकिन मां के हलक से नीचे लुकमा नहीं उतरता। मां ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, और बाप भी बेकरार होता है, पूछते फिर नालायक किधर चला गया। अखबारात में इश्तिहार छपते, आपने भी देखे होंगे, इस नाम का बच्चा, रंग सांवला, लिबास इस तरह का, वज़ाकत ऐसी, उठने बैठने का स्टाइल ये, इतने दिनों से घर से गुम है, अगर किसी को मिले तो इस नंबर पे, इस एड्रेस पे इतला करे, इतना इनाम देंगे। और नीचे लिखा होता है नोट, अगर वो खुद पढ़े तो वापस आ जैसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तो मैं जब भी ये इश्तिहार पढ़ता हूं तो मेरी नजर इस आयत पे रुकती है। रब भी कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान, आजा पलट के, तेरा रब करीम है, कुछ नहीं कहेगा। आजा पलट के, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। मुजरिम जब भागता है तो वापस आते हुए वो डरता है कि क्या सलूक होगा, लेकिन ये दहलीज ऐसी है, मुजरिम भाग गया है, उसकी रहमत आवाजें दे रही, आजा आजा पलट के, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। और फिर इतना करम होता है, इतना करम होता है, जब बंदा उसके हुजूर वापस आता है, अल्लाह गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। कितनी करम नवाजियां हैं। तो कितना बदनसीब है जो उसकी दहलीज पे नहीं आता। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। तो उसकी रहमतें आवाजें दे रही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूं, अभी मैं जो है वो घर नहीं आया, मैं श्रीलंका से सीधा कराची और वहां से पेशावर और आपके पास आ गया। तो वहां मैं जहां भी जाता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं दोस्तों को, पाकिस्तान से गए हुए लोग होते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि तुम यहां 3-3, 2-2, 4-4 मरले के घरों में रह रहे हो, और एक क्वार्टर के अंदर मैं देखता हूं कि 15-15 नौजवान रह रहे होते हैं। तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में अगर मैं कभी आपको मिलने जाऊं आपके इलाके में, तो आपकी 5 कनाल की 4 कनाल की कोठी होती है, और वहां आप साल में सिर्फ 1 महीने के लिए जाते हो, और यहां आप जो है वो 11 माह रहना होता है, और यहां एक छोटे से क्वार्टर में 15 लोग रह रहे हो और खाना भी खुद पका रहे हो, तो यहां आप घर क्यों नहीं बनाते? तो वो कहते हैं हजरत आप जानते हैं यहां हमने कौन सा बैठ रहना है, असल हमने वहां पलट के अपने मुल्क ही जाना है ना, तो इसलिए हमने वहां के लिए इन्वेस्टमेंट किया, यहां से कमाते हैं वहां भेजते हैं। मैंने कहा यही मिसाल दुनिया और आखिरत की समझ लो, यहां से कमाई करो और जन्नत के लिए वहां महल बनाओ, यहां जैसे भी गुजरेगी गुजर ही जाएगी, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी। इसलिए खंदक खोदते सहाबा को देखा तो प्यार आया, तो यही कहा, ऐ अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो जिसकी आखिरत ठीक हुई वही सरखुरू है। दुनिया भी ठीक हो, हम नहीं कहते दुनिया ठीक ना हो, इस्लाम दुनिया भी ठीक गुजारने की तलकीन करता है, लेकिन तरजीह आखिरत की है। लेकिन हम ऐसे गाफिल, हमारी तरजीह दुनिया है। बल तो सिरूनल हयात दुनिया बल आखिरतो खैरुम व अबका, तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, ये खत्म हो जाने वाली, ये ख्वाब टूट जाएगा। मुझे बताइए, आप में से 70-80 साल के बूढ़े लोग भी बैठे हैं, और 30-35-40 साल के जवान भी बैठे हैं, 16-17-18 साल के नौउम्र भी बैठे हैं। सब मुझे बताइए जिनकी 40 साल या 50 साल या 60 साल जिंदगी गुजरी, तो वो बताओ कि कैसे गुजरी, कितनी देर लगी? तो सब कहें ऐसे ही गुजर गई, चुटकी में गुजर गई। ये कल की कहानी है, हमें देहात की गलियां दिखाई दे रही हैं, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कल की कहानी है, वो मिट्टी के घरौंदे, वो बचपन, अभी कल की कहानी, नन्ही सी एक लकीर है और हम यहां आ खड़े हुए। तो मैं कहता हूं अगर 60 साल गुजरते पता नहीं चला तो आगे 60 साल तो नहीं है, 40 साल गुजरते खबर नहीं हुई तो आगे 40 साल तो नहीं है।
تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الأولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کہ یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تہجد نصیب ہو جائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلی بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی باندی، دونوں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا۔ اور اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ، تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین کی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے،
لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا. کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہے لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے. پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو شادہ کرتا چلا جاتا ہے. تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے. ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں. تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا. جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں. جو اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا. اس کے چوکھٹ، اس کے حضور آئیں گے، توبہ کریں گے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں. بہت وقت ہم گزار چکے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لیے گزاریں. ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں، اس کے محبوب کی اطاعت کو، فرما برداری کو شعار زندگی بنا لیں. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. میں زیادہ لمبا خطاب کرتا، لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں. اور ایک تھکے ہوئے شخص سے اتنی باتیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ان پر عمل نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سارے لوگ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ ہم سب کی زندگی خوبصورت کر دے. خیرات حسنات دنیا اور حسنات آخرت عطا فرمائے. ہمیں بھلائیاں بھی دے، اپنی یاد بھی دے، اپنا ذکر بھی دے، ہمیں رزق حلال دے، ہر حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت کرے. یہ دن مارو مار لگی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں. چھوڑو اس فکر کو، بس اللہ کے حضور پیش ہونے کا سوچو. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو جو اللہ نے دے دیا ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں. میں تو جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا، تو میرا خیال آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے. وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس نے رزق ذمہ لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. وہ تو
یار ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے. ایک پرندہ ہے ہنس سچے موتی کھاتا ہے, سچے موتی. اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا, اتنے کم یاب. اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر کے. تو ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں. اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موتی چاہیے ہوتے ہیں. رب روزی عطا فرماتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری ہنڈیا تو 2 پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت پک جاتی ہے, لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے, اللہ اسے روزی دیتا ہے. تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا, اپنی ضروریات اس کے ذمے اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمے لے لے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے صبح سے لے کر شام پر. ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں, محنت کریں, دفتر جائیں, بس اتنا کام ہے. باقی کہاں سے آئے گا, کیسے ہوگا, یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر جا رہے ہو, کاروبار پہ جا رہے ہو, درود پڑھتے ہوئے جاؤ, بس بات ختم. واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ. جو کام کرنا ہے وہ کرو, بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے. حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے, اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے. 3 سوال ہوں گے قبر میں, 3 سوال ہوں گے, وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تینوں پہلے, پیپر پہلے آؤٹ ہو گیا نا, پہلے بتا دیا, تیاری کر لو. ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں, پھر دوبارہ 3 موقع تو ہوتے ہیں. لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ووٹ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا, وہ ایک ہی ہے موقع. اگر فیل ہو گئے تو فیل, کامیاب ہو گئے تو کامیاب. اس لیے اتنی سہولت دی, پیپر بتا دیے, پیپر کیا آئے گا, اس کا جواب کیا ہوگا, سب کچھ بتا دیا. اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو. اگر کوئی نکما اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے, کوئی سپلی نہیں ہوگی. بس پھر جو فیل, جو کامیاب. جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے, کیوں منظم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل فرمائے, اور اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے. دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کرے. اللہ ہمیں رزق حلال دے, رزق وسیع دے, رزق فراواں دے, رزق سہل عطا کرے, پیچیدگیوں سے بچائے, مشکلوں سے بچائے. اللہ ہماری نظروں کی حفاظت نصیب کرے. اللہ ہمارے خیالوں کی طہارت دے. ہماری بچیوں, ہمارے بیٹوں, ہماری بیٹیوں کو, ان کی خلوتوں کو اللہ پاکیزہ کر دے. یہ جدید آلات موسیقی آئے ہیں, یہ آلات آئے ہیں, انہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا, نئی نسل برباد ہو گئی. اقبال نے کہا تھا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ان آلات نے کچل کے رکھ دیا, نسلوں سے حیات چھین لیا. اللہ اکبر. یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ کتنی بدتمیزی کی رسم ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو اس کو اپنی رسم قرار دے رہے ہیں. اسلام تو دین ہی حیا کا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے ہماری نسلوں کے سینوں سے کبھی حیا نہ نکلے, ان کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں ہمیشہ موجود رہیں, اور اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے. اور سب سے بڑھ کر اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے, ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا, پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا, من کی روشنیاں دینا, باطن کے اجالے دینا. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا, پھیلی ہوئی جولیاں اپنی رحمات سے بھر دینا, ظاہر باطن کی پاکیزگیاں دینا. محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا فرمانا, نفس و شیطان کی شر سے بچانا. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
میری گزارش ہے کہ صرف 3 منٹ کے لیے آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں اور اپنی ساری توجہات اپنے دل کی جانب لگائیں. جو جانا چاہے وہ بے شک چلا جائے، لیکن جو رکنا چاہے وہ 3 منٹ کے لیے اپنی توجہات اپنی دل کی طرف لگائے اور اپنے بارے کچھ نہ کچھ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور یہ خیال بھی کرے کہ میرے دل سے اللہ کی صدا پھوٹ رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے. چند لمحوں کے لیے ہم یہاں بیٹھے تاکہ جو ہمیں نصیب ہوا، جو سنا، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. پھر چپکے سے ہم اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف